السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفتیش۔ ناظرین، آج جو تفتیش میں ہم ڈسکس کریں گے، جس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، وہ ہے عدم اعتماد۔ وزیر اعظم پہ عدم اعتماد کی نوبت کیوں آئی؟ کیوں اپوزیشن کو اتنا اگریسو ہونا پڑا؟ کیوں اپوزیشن نے اپنے آپ کو اس قدر مضبوط کرنے کی جو ہے یہ کوشش کی کہ اب وقت ہے، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپوزیشن نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور وقت کا تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اب اپنا نیکسٹ لائے عمل جو ہے وہ طے کیا۔ تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے۔ اب اسپیکر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب رکھتے ہیں۔ دونوں پارٹیاں، حکومت اور اپوزیشن، اپنی اپنی جگہ پہ بڑے دعوے کر رہے ہیں، بڑے پرجوش ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہارنے والے نہیں ہیں۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمارے پاس نمبر سے زیادہ نمبرز موجود ہیں۔ اگر 172 ارکان کی ہمیں ضرورت ہے تو ہمارے پاس 172 سے زیادہ ارکان موجود ہیں، جبکہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اپوزیشن کے غبارے سے آواز نکل جائے گی۔ جس طرح پہلے بھی ہوا، اب بھی ویسے ہی ہوگا۔ عمران خان کے پاس جو ہے وہ نمبرز پورے ہیں، بلکہ زیادہ نمبرز ہیں۔ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ ان کی حکومت کو خطرہ ہے، نہ ان کو کوئی اور خطرہ ہے کہ ان کی حکومت جانے والی ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بڑی اپنی اپنی جگہ پہ بڑی پرجوش نظر آ رہی ہیں۔ ان کا اپنا فیصلہ کیا ہے، اس بارے میں ابھی بھی کسی بھی جماعت نے واضح اعلان نہیں کیا ہے، لیکن دونوں طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اتحادی جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ مسلم لیگ کاف نے بھی ابھی واضح اعلان نہیں کیا، MQM نے بھی ابھی واضح اعلان نہیں کیا، لیکن ایک بات ضرور ہے، وزیر اعظم صاحب گزشتہ روز سے پریشانی کے عالم میں ہیں۔ نہ جانے ان کو کون سی پریشانی ہے کہ وہ گفتگو میں اپنے لہجے کو اتنا سخت کر گئے ہیں، اتنے سخت انداز میں بات کرتے ہیں جیسے وہ شاید چند ایک لوگوں کے وزیر اعظم ہیں، پوری قوم کے وزیر اعظم نہیں ہیں۔ اب پوری قوم کے وزیر اعظم ہونے کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب قوم سے آپ خطاب کرتے ہیں، جب اپنی عوام سے آپ خطاب کرتے ہیں، تو آپ گال گلوچ کی سیاست کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ کبھی بھی آپ انٹرنیشنلی سطح پہ دیکھیں تو کبھی بھی کوئی بھی لیڈر اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتا ہے جس طرح کی ہمارے وزیر اعظم صاحب زبان استعمال کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو اس کے الٹے نام سے پکارنا، مختلف القاب سے پکارنا، مختلف نام دینا، یہ ایک پاکستان کی سیاست میں وتیرہ عام بن چکا ہے۔ اس کی بنیاد جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں نے ہی رکھی، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ تحریک انصاف ہے یا پیپلز پارٹی ہے۔ تینوں ہی سیاسی بڑی جماعتیں ایک دوسرے کو مختلف وقت میں مختلف ناموں سے پکارتی رہی ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں ان کو پکارتی ہیں، لیکن جو غصہ اب عمران خان نکال رہے ہیں وہ شاید کسی سیاسی پارٹی میں اس سے قبل نہیں نکالا۔ حالانکہ شہباز شریف کے حوالے سے کچھ ویڈیوز اور کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں جن میں اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن جس طرح کے نام، جس طرح کے واضح الفاظ میں اگلے بندے کو گال گلوچ کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب سمجھ اس بات کی اس طرح سے آ رہی ہے کہ جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز نکلتی ہے تو ہمیشہ گھبراہٹ میں ہی نکلتی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وزیر اعظم صاحب شاید گھبرا رہے ہیں یا ان کو کوئی پریشانی لاحق ہے۔ پریشانی لاحق ہو بھی سکتی ہے اس وجہ سے کہ جو ان کے اتحادی ہے طریقے عدم اعتماد سے پہلے ہی ان سے روٹھے روٹھے نظر آ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ان سے بہت زیادہ ناراض ہیں، ان کے اپنے ارکان بھی ان سے کافی ناراض نظر آ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کے لوگوں کا، میں KPK کے لوگوں کا ذکر کروں گا جو ممبر اسمبلی بھی ہیں، ان میں سے کچھ ناراض اراکین جو ہیں انہوں نے اپنی پارٹی پہ الزام عائد کیا کہ انہوں نے وہ کام نہیں کیے جو ان کو کرنے چاہیے تھے۔ لیکن یہاں پہ اب بات صرف تحریک عدم اعتماد کی نہیں رہی، اب بات یہاں پہ سیاسی جماعتوں کی سروائیول کی ہے۔ ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان و دیگر سیاسی جماعتیں شامل ہیں، اور ہر سیاسی جماعت اپنی اہمیت رکھتی ہے، وہ چاہے وہ بلوچستان سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ KPK سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ سندھ سے رکھتی ہو، چاہے وہ پنجاب سے رکھتی ہو۔ ہر ایک سیاسی پارٹی کی اب اپنی ایک ورت محسوس ہو رہی ہے۔ اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ کون کون سی پارٹیاں کس کس صوبے سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ ہر پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ منظر عام پہ آ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا، ہمیشہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون سی سیاسی پارٹی اندر کھاتے کس سے الحاق کر رہی ہے، لیکن اب بہت ساری چیزیں جو ہے واضح ہو گئے۔ اب میں اگر تحریک اعتماد کی بات کروں تو اس میں بڑی کچھ چیزیں ایسی ہیں
واضح ہو رہی ہیں. جس طرح سینئر سیاستدان ہیں, خورشید شاہ پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 179 ارکان کی حمایت ہے, ہمیں 179 ممبران اسمبلی سپورٹ کریں گے, ووٹ کریں گے, اور ہمیں جو ضرورت ہے وہ 172 کی ہے. اس لحاظ سے اگر یہ ارکان زیادہ بنتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر اور کیا بات رہ جاتی ہے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 172 سے زیادہ اراکین کی جو ہے نا وہ حمایت ہے, ہمیں 172 سے زیادہ جو ارکان اسمبلی ہیں وہ حمایت کر رہے ہیں, ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, ہمیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے, ہماری تحریک انشاءاللہ کامیاب ہوگی. چونکہ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے چیئرمین بھی ہیں اور انہوں نے اسی حیثیت سے کہا ہے کہ عمران خان کو ہم یہ ضرور بتائیں گے کہ عدم اعتماد کیا ہوتا ہے یا کس طرح ہوتا ہے. اراکین اسمبلی کیوں ان سے ناراض ہیں, ان کے اپنے ہی ممبر ان سے ناراض ہیں, اس کی کوئی بڑی وجہ ہو سکتی ہے. اور گزشتہ دنوں آپ دیکھ بھی رہے ہیں جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کی ناراضگی عمران خان سے کیا ہے, اور وہ میسیج بھی دے رہے ہیں. اسی طرح پی ڈی ایم کے جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں انہوں نے بڑی ایک عجیب بات کی ہے کہ عمران خان صاحب انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں, وہ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں ہیں, وہ اس قدر گھبرا گئے ہیں کہ انہیں اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے. اور صرف ابھی تو طریق اعتماد جو ہے نا پیش کی گئی ہے, اگر طریق اعتماد یہ کامیاب ہو جاتی ہے اس کے بعد عمران خان صاحب کا کیا حالت ہوگی یہ وہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں, ان کو یقیناً سمجھ ہوگی اس بات کی کہ ہمیں کس طرح سے اس کو لے کے آگے چلنا ہے. تو ناظرین, ہمیشہ کی طرح پاکستان سب سے پہلے جانا چاہیے, سمجھا جانا چاہیے. یہ سیاست, یہ باقی چیزیں ساری بات کی ہیں. اگر آپ عوام کو ریلیف کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہر سیاسی جماعت نعرے تو یہی لگاتی ہے, لیکن عوام کو کیا ملتا ہے یہ ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. لیکن اب یہ وقت ہے کچھ حاصل کرنے کا. عوام ہی اپنے ذریعے, اپنے ووٹ کے ذریعے اور اپنی سپورٹ کے ذریعے اپنے تمام تر عزائم کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے. اگر عوام بھی ایک پیج پہ آئے اور مخلص اور وہ دیکھے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے یا کیا بہتر نہیں ہے, کس حکومت نے کیا کیا, موجودہ حکومت نے ہمارے لیے کیا کیا اور اس سے گزشتہ حکومتوں نے ہمارے لیے کیا کیا. کاف لیگ بھی ابھی اس سٹیج پہ ہے کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے, جبکہ جو پی ڈی ایم ہے ان کا دعویٰ ہے کہ کاف لیگ انشاءاللہ تعالی ہمیں سپورٹ کرے گی. اور جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے کہ ان کے مطالبات کا مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ تعلق سندھ سے ہے, تو وہ پیپلز پارٹی سے ہی ان کی بات چیت چل رہی ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ ایم کیو ایم بھی ہمیں سپورٹ کرے گی. تو ناظرین, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آئے روز تبدیل ہو رہی ہیں. اب بلوچستان کی جو پارٹی ہے, بلوچستان پارٹی کی میں بڑی اہم آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں. بلوچستان عوامی پارٹی, اس کا جو پارلیمانی گروپ ہے اس نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات سے انکار کر دیا, اور ملاقات سے انکار اس وجہ سے کیا جو بہانہ بنایا کہ ہمارے ارکان پورے نہیں ہیں, ہم اسلام آباد آئیں گے تو آپ سے ملیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی پانی کا رخ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کا رخ کس طرف ہے اور انہیں کیا فیصلہ لینا ہے, اور اپنے ارکان کی موجودگی کو ظاہر نہ کرنے کا بہانہ بنا کے انہوں نے عمران خان سے یہ ملاقات منسوخ کی ہے. اسی طرح کے پی کے میں بھی جمال کمال کا بڑا اہم کردار ہے, اور جو ناراض ارکان ہیں انہوں نے بھی اپنے اس صدر پہ, جو پارٹی کے صدر ہیں, ان پہ ساری بات چھوڑی ہے کہ جو ہمیں کام کرنا چاہیے تھا حکومت میں ہوتے ہوئے وہ ہم نہیں کر پائے ہیں, اس لیے ہمارے بھی شدید جو ہے تفضات ہیں. وہ 4 ارکان ہیں, لیکن یہ ساری باتیں اس وقت ہی معنی خیز ثابت ہوں گی جب عدم اعتماد کی تاریخ کا ووٹ سامنے آئے گا. ابھی تو یہ سارے دعوے ہیں, سارے وعدے ہیں. وعدوں میں ایک بات ضرور نظر آتی ہے کہ اس دفعہ شاید ارکان اسمبلی کچھ اپنے آپ کو سیریس دکھانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ملک کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور ملک کی بہتری کس میں ہے یہ سیاستدان بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں, ان کو سب کچھ پتہ ہے
کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ بھی صرف اس رخ کو دیکھتے ہیں جہاں ان کا اپنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، آئندہ آنے والے وقت میں جو پیش رفت ہوگی، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ MQM کیا کر رہی ہے، PDM کیا کر رہی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کیا کر رہی ہے، BAP کیا کر رہی ہے، یہ ساری جماعتیں اس وقت موجودہ حکومت سے سخت نالان نظر آ رہی ہیں۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی نے یار محمد رند کو ایک ٹاسک دیا ہے، اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ آصف علی زرداری کا بڑا اہم کردار ہے اس موجودہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس میں، کیونکہ وہ سیاست کے گرو تصور کیے جاتے ہیں اور وہ جو بھی پتہ کھیلتے ہیں ہمیشہ بڑا پازیٹیو کھیلتے ہیں، اگرچہ حکومتی جو وزراء ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ عدم اعتماد جلدی پیش کریں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اسپیکر کو اس کا فیصلہ جلدی کرنا چاہیے اور جلدی اجلاس رکھنا چاہیے۔ فواد چودھری نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہمیں اپوزیشن کی اس جو عدم اعتماد کی تاریخ سے اس سے کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ تو ناظرین، اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔